اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج کی حدیث عن ربیعہ بن کعب السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت ابی ما رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فآتیتہ بوضوء حاجتہ فقال لی سل فقلت اسألک مرافقۃ فی جنتی قال او غیر ذلك قلت وهو ذاک قال فأعنی علی نفسک بکثرۃ سجود۔ اس حدیث کے راوی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی ہے اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے آپ کے پاس رات رہا کرتا تھا۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارا کرتے تھے۔ صحابی رسول ہیں تو اور ان کی کیا ڈیوٹی تھی؟ فآتیتہ بوضوء حاجتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروانے کی ان کی ڈیوٹی تھی۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروانے کی ان کی ڈیوٹی تھی۔ تو جب ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروانے لگے تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت جوش آئی، رحمت میں جوش آیا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہم سرکار کو مانگنا یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنا مشرک ہو جاتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ سورۃ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تب آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اب جب عالمین پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی عالمین ہے، تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اب ادھر بھی عالمین کا لفظ آیا اور رحمۃ للعالمین کے ساتھ بھی عالمین آیا۔ تو وہی صفت اللہ کی، وہی صفت رسول کی، تو پھر رب سے پوچھو رب نے شرک کیا؟ یہ سوال ہم پہ نہ کرو، رب سے پوچھو کہ بھئی عالمین تو تیری ذات ہے، تو پھر رحمت للعالمین وہی عالمین، ادھر بھی وہ بھی عالمین، تو پھر تو یہ شرک ہے۔ رب سے جا کے پوچھو، ہم سے نہ پوچھو۔ اور کیا فرمایا؟ اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو فرمایا کرتے تھے۔ فقال لی سل، اب یہ سل امر کا صیغہ ہے، فرمایا فقال لی سل، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اور فرمایا فقلت اسألوک مرافقۃ فی جنتی، فرمایا جنت، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اسألوک فی جنتی، سوال کرتا ہوں، اسألوک جنت، میں سوال کرتا ہوں آپ سے جنت کا، لیکن جنت کا سوال نہیں صرف کیا بلکہ کہا مرافقۃ، میں جنت بھی چاہتا ہوں اور جنت میں آپ کا ساتھی بھی چاہتا ہوں، حالی جنت نہیں۔ فرمایا وہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ جنت تو مل جائے گی، سرکار سے مانگا تو جنت تو مل جائے گی، لیکن اس جنت کو کیا کرنا کہ جس جنت میں مصطفیٰ نہ ہو۔ تو فرمایا کہ میں جنت بھی چاہتا ہوں اور جنت میں بھی آپ کا ساتھی بھی چاہتا ہوں۔ مرافقۃ فی جنت، جنت میں آپ کا ساتھی، مرافقۃ فی جنت۔ اب یہ بات جب مکمل ہوگی تو اس کے بعد آگے کوئی گنجائش ہے جنت کی؟ تو جب سے یہ بات مکمل ہوگی تو سرکار نے فرمایا ہاں وہ تیرا کام تو ہو گیا۔ کالا او غیرہ، اب کالا فعل ماضی ہے، او عاطفہ ہے، او غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور بھی بات ہے تو وہ بھی کہہ دے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور بھی آرزو ہے وہ بھی بتا دو، وہ بھی تمہاری پوری ہو جائے گی۔ تو یہ بات وہ کون کرتا ہے؟ یعنی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں کچھ اور مانگو وہ بھی مل جائے گا۔ جنت بھی تقسیم کی اور جنت کے بعد کا تقسیم تو مل گئی، لیکن اب بتا او کالا او غیرہ، اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ تو کیا کہا؟ فرمایا بس یہی کافی ہے۔ ذالک قلت فہو ذاک، پھر سرکار نے فرمایا فقال اعنی علی نفسک بکثرۃ سجود، اور فرمایا کہ کثرت نفل کے ساتھ، نفلی عبادت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا کر،
تاکہ تمہیں اللہ کا قرب ملے. اب یہ حدیث مسلم شریف کی بھی ہے اور دیگر اور مشکات شریف کی بھی ہے اور بخاری میں بھی آئی ہے. تو اب کہا کہ نفلوں کے اس لیے، اور کوئی بھی شخص اللہ کا قرب پاتا ہے تو نفلی عبادت سے اللہ کا قرب، نفلی عبادت سے اللہ کا قرب ملتا ہے، فرض سے قرب نہیں ملتا، کیونکہ فرض تو ایک ذمہ داری ہے، وہ تو ادا ہی کرنا ہے. تو جب بھی اللہ کا قرب ملا تو نفلی عبادات سے ملا. اب یہ سرکار علیہ السلام مختار کل ہیں، جنت بھی تقسیم فرما دی ہے، جنت بھی تقسیم فرما دی ہے. اور فرمایا اسالوکا مرافقۃ فی جنت. اب صحابی نے جنت اللہ سے تو نہیں مانگی، صحابی نے سرکار علیہ السلام سے جنت مانگی ہے. جو ہم پر فتویٰ شرک کا لگاتے ہیں تو صحابی رسول نے جنت و اسالوکا مرافقۃ فی جنت، جنت کا سوال تو سرکار سے کیا. تو پھر کیا صحابہ کے بارے میں کیا فتویٰ دیا جائے گا؟ پھر یہ بخاری کی اور مسلم کی مشکات شریف کی حدیث ہے. تو جو کہتے ہیں کہ سرکار سے مانگنا مشرک ہو جاتا ہے، تو پھر صحابہ نے جنت اللہ سے سوال نہیں کیا بلکہ سرکار سے سوال کر رہے ہیں. اور پھر سرکار نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں کیا کروں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، نہیں یہ تو نہیں فرمایا، اور فرمایا قالا او غیرہ، اس کے علاوہ بھی کوئی ہے تو وہ بھی بتا دو. اب یہ حدیث ہے، قرآن و حدیث کو سمجھیں. اللہ حضور علیہ السلام کے نان پاک کا صدقہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو پھر اصل ایمان جو ہے سرکار کی محبت، اصل ایمان ہے سرکار کی محبت، یہ روح ہے. اور جب روح نہ ہو تو جسم حرکت نہیں کرتا. تو ایمان کی روح سرکار کی محبت ہے، اور جب سرکار کی محبت نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ حضور علیہ السلام کی زلف عمری کا صدقہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور فضل فرمائے، رحم فرمائے. اور اللہ رسول کی رضا کے لیے ہماری حدیث جو میں نے حدیث سرکار علیہ السلام کی فرمان آپ تک پہنچایا، آپ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگ قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں. یہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی حدیث مبارک آپ تک پہنچتی رہے. صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.